اسلم عثمانی صاحب کے حضور پہنچ رہا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں وہ بھی اپنی بات، ظاہر ہے کہ وہ بھی وقت کے نباز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وقت کیا کہہ رہا ہے۔ معزز اسٹیج، آئی ایم انٹر کالج کے بہت ہی لائق اسٹاف ممبرس، امام المدارس کے پرنسپل اور عالمیت کے پرنسپل صاحبہ، شہر کے معززین، اور سب سے زیادہ قابل احترام کہنا چاہیے بچے جو بڑی خاموشی سے اور بڑی توجہ سے تمام باتیں سن رہے ہیں۔ یہ آپ کا پیک ٹائم ہے، ایک تو جمعہ کا دن ہے، اس کے بعد آپ کو جمعے کی بھی تیاری کرنی ہے، کھانا بھی کھانا، پھر نماز سے ہی فارغ ہونا ہے۔ لیکن آپ کے اساتذہ نے جو آپ کو ٹریننگ دی ہے خاموش رہ کے بیٹھنے کی، میں اس کو سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ان اساتذہ کی باتوں کو اپنے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈسپلن کا بہترین مظاہرہ ہے۔ جہاں میں یہاں کھڑا ہوں، 75 میں بھی میں یہاں کھڑا ہوا تھا، 76 میں بھی تھا، جب مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں آئی ایم انٹر کالج کا طالب علم کہلاؤں، اور تبھی سے یہ بولنا سیکھا۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں بیٹھے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے آج یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا سفر ہے، کیونکہ مجھے بہت ہی اختصار سے اور اپنے الفاظ کو کم کر کے اپنی بات کہنی ہے، چونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ جو بچیاں اور جو بچے ایوارڈی ہیں، آپ لوگ، آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ نہایت قابل مبارکباد ہیں۔ اور آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ جیسے جمشید صاحب نے کہا کہ ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے۔ آنے والا ٹائم بڑا ٹف ہے، آپ لوگ سوشل میڈیا، اخبارات اور وہ سب دیکھتے ہی ہوں گے۔ بہت کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کے علاوہ اور بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے جنہیں آپ کو فیس کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ سہانا میم نے جو بات آپ سے کہی، اس میں 2 جملے یہ کہوں گا کہ یہ جو موبائل ہے، جس ملک نے یہ ایجاد کیا، وہاں کے بچے اس سے بہت دور ہیں۔ نہ وہ فیس بک دیتے ہیں، نہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، نہ 50 واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے اندر۔ وہ صرف اپنی تعلیم پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ایک محدود وقت کے بعد جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہی بچے سے کھلونا ہٹا کے موبائل دے دیا جاتا ہے، اور ماں بیچاری کام میں لگ جاتی ہے، اور وہ اسی سے شروع سے ہی ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ آج کے بچے جو ہیں نہ صرف نشے کے بلکہ موبائل کے ایڈکٹ ہیں۔ اگر آپ کے بھائی، آپ کے والد آپ سے موبائل تھوڑی دیر کے لیے لے لیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے میری کوئی بہت ضروری چیز کھوئی گئی۔ ہر جگہ موبائل ہے، اور یہ موبائل جو ہے اس نے آپ کو انڈسپلن بھی دیا، اور حکم دولی، یعنی ماں باپ اگر کسی کام کو کہیں تو آپ وہ کریں گے نہیں، چونکہ آپ مصروف ہیں موبائل میں۔ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ جنرل میں ہر جگہ محسوس کرتا ہوں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں۔ ایک ہاتھ تو ہمارا بیکار ہو گیا، اس میں تو لیفٹ میں موبائل رہنا ہے، پانی بھی پلانا ہے کسی کو تو موبائل ہاتھ میں، اس کے بعد جو ہے گلاس میں دوسرا ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ٹچز میں دے رہا ہوں کہ اس کو جو ہے چھوڑیے، یہ لت ہے، بہت بری چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں ڈاکٹر چندن نقوی صاحب کے سلسلے سے بات کہنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ شروع سے ایک سائیکل میں جھنڈا کانگریس کا لگا رہتا ہے، وہ جھنڈا آج بھی کانگریس کا بلند ہے، ان کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے، سب لوگوں نے سیاسی کمپرومائز کیے، لیکن چندن نقوی نے کبھی سیاسی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج بھی یہ کانگریس کے ایک سپاہی کی طرح کام کرتے ہیں، اور سوشل ورک کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ ایک بات میں، چونکہ مشتبہ لٹریری سوسائٹی میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اگر صدر سیکریٹری بننا ہے تو ایک ڈبے میں جو ہے ٹاپکس رکھ دیے جاتے تھے، اور آپ کو ٹاپک اٹھانے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹمپور بولنا۔ ہم اس وقت جانتے بھی نہیں تھے کہ ایکسٹمپور ہوتا کیا ہے، یہ سیکھا اسی ڈائس سے ہے۔ اور یہ بے باکی جو ہے یہ وراثت میں ملی ہے کہ صحیح بات کو کہیں بھی کہنے میں کوئی تکلف نہ کیا ہے، نہ کریں گے آگے، نہ کمپرومائز کیا ہے، نہ کریں گے آگے۔ شیعہ سنی اتحاد جو آج آپ کو اور ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ اتحاد بین المسلمین،
اس میں کوئی بہت خوشگوار وراثت ہمیں ملی نہیں تھی. میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا, وہ خوشگوار وراثت ہمیں ملی نہیں تھی, لیکن حضرت مولانا قبلہ عبادت صاحب نقوی, میرے والد محترم ڈاکٹر محمد احسان حسین صاحب, سید تقی حدیث صاحب, اور اس کے بعد کے جنریشن کے چند لوگ جیسے شوق امروی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد چندن نقوی, خورشید زیدی, خالد صدیقی سامنے بیٹھے ہیں. ہم لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا, اور یقین جائیے جب بھی اس شہر میں عزاداری سے متعلق, جلوس سے ہائے ازہر سے متعلق یا کوئی بھی مسئلہ اگر ہوا ہے تو چندن نقوی, خورشید زیدی, خالد صدیقی اور ہم ایک دو حضرات کو اور شامل کیا, اور پورے شہر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیسے مسئلہ حل ہو گیا. تو اس میں چندن نقوی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ہم لوگوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی بات اگر ہمیں ناگوار گزرتی ہے یا چندن نقوی کو گزرتی ہے تو ہم آپس میں جو ہے فوراً بات چیت کرتے ہیں. ہمارے اندر کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے, ہم کبھی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہی نہیں ہوتے. اور مجھے خوش نصیبی حاصل ہے کہ دوران جلوس بھی خورشید زیدی صاحب, چندن نقوی صاحب, خالد صاحب اور بھی ہم لوگ ٹچ میں رہتے ہیں, اور ان مقامات پہ خیریت سے پہنچا دیتے ہیں جلوس کو جہاں پر جو ہے ایک پریشانی کی بات سامنے آتی ہے, اور کئی پریشانیاں ہم نے جھیلی بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے آپ کو یہ بات بتانے کا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت لمبا سفر ہے. آپ کو اتحاد بھی قائم رکھنا ہے, آپ کو اپنی ترقی پہ بھی نظر رکھنی ہے. چندن نقوی صاحب کے لیے الگ سے ایک پروگرام کیجئے, اور اس میں شعر و شاعری سمائنس کیجئے, اور لوگوں کو ان کو بلائیے جو چندن نقوی کے بارے میں بولیں, اور اس کے بعد نئی نسل کے لوگ وہ سیکھیں. اور یہ بہت بڑا کام جو ہے سوشل ریفارم ایوارڈ جو سادات امروہہ ویلفیئر سوسائٹی یہ کرتی ہے, یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف نوجوانوں کی ہمت افزائی کی, اسٹوڈنٹس کی, بلکہ ان سماجی کارکنان کی بھی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی. انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.